ہم بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان اس زمین اور دیکھی جانے والی کائنات اور اس کے کسی منظم طریقہ پر چلائی جانے والی نشانیاں دیکھ کر لایا جاتا ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتب میں ملتا ہے۔ اسے ہی ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے نزدیک بہت اہمیت ہے کہ لوگ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کریں، جو انہی نشانیوں سے واضح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مشرکین کی سزا حتمی جہنم ہے، اور ان کو کوئی رعایت نہیں ملے گی کہ جنہوں نے سب کچھ دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کو نہ مانا یا ان کے شریک ٹھہرائے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو خالق، رب، مالک اور پروردگار مان لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی بندوں سے محبت ایک فطری تقاضا بن جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے والدین کو، جو کہ صرف پیدائش و پرورش میں وسیلہ بنے ہوتے ہیں، اولاد سے بے غرض محبت کرتا ہوئے دیکھتے ہیں، اور خود بھی نہ صرف محبت و احترام کرتے ہیں بلکہ ان کی فرما برداری بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندوں سے محبت پہ شک ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سوچا بھی جائے؟ جب والدین ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو سوچیں جس کی ہم حلقت ہیں اسے ہم سے کتنی محبت ہوگی۔ والدین اگر سرزنش کرتے ہیں تو محبت میں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سختی آتی ہے تو ہماری بھلائی کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھنی ہو تو ذرا زمین کے بارے میں سوچیں کہ کتنی وسیع اور گہری ہے، کہ اتنی ترقی ہونے کے باوجود بھی بہت کچھ ایسا ہے جو انسان کی گرفت میں نہیں ہے۔ کبھی رات کو آسمان پر ستاروں کو دیکھیں جس سے کائنات کی وسعت کا اندازہ ہوگا۔ انسان زمین کے علاوہ چاند تک پہنچا ہے اور مریخ پر کام کر رہا ہے، لیکن یہ ہمارے گلیکسی کے زمین سے قریب ترین سیارے ہیں۔ سوچیں کہ لاکھوں گلیکسی ہیں اور ہماری ان میں سے ایک ہے، پھر یہ تو ایک آسمان کے نیچے سب کچھ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں۔ اتنی بڑی کائنات کا خالق اور اسے چلانے والے کی قدرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انسان کے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسی خالق نے انسان کے لیے زمین میں اتنا کچھ پیدا کیا ہے کہ انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو منتخب کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں ہمیشہ کے لیے رہے، جہاں اسے وہ ملے گا جس کی خواہش وہ کرے گا۔ اس کے لیے صرف شرط یہ رکھی ہے کہ یہ زندگی اس طرح گزارے جیسے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور بدلے میں انسان کو وہ ملے گا جو اسے مطلوب ہے۔ یہی نہیں، اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بشرطے کہ انسان توبہ میں مخلص ہو اور ہر ممکن نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے۔ اب انسان اگر اپنے خالق کی اس پیشکش کو ٹھکرا کر اپنے لیے اس کی عطا کردہ زندگی کو اپنے مطابق گزارنا چاہتا ہے تو اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی؟ ہم کسی مشہور شخصیت سے ملنے کے لیے منتیں اور سفارشیں کرتے ہیں، اور اتنی عظمت رکھنے والا رب ہمیں دن میں کئی بار ملاقات کے لیے بلاتا ہے اور ہم پرواہ بھی نہیں کرتے۔ انسان کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات کے مالک نے اسے منتخب کیا ہے کہ وہ اس کی جنت کو آباد کرے، اور اس کے لیے نعمتوں سے بری مختصر زندگی دے کر صرف اپنی اطاعت کی شرط رکھی ہے۔ سوچنے والوں کے لیے یہ سودا مہنگا نہیں۔